السلام علیکم. میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور آپ کے سامنے اپنے پیشنٹس کی اجازت سے ان کی ٹرو سٹوریز لے کر آتی ہوں. آج کی جو آپ بیتی ہے میں نے اس کو عنوان دیا ہے انجام. ڈاکٹر علی بہت بڑے سرجن تھے اور بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرتے تھے. وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. بہت مشہور ڈاکٹر تھے ان کے، کیونکہ انہوں نے پڑھا بھی باہر سے تھا اور ساری ٹریننگز بھی باہر ہی ملک میں لی تھی. اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی تھی اور اب ان کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہو چکا تھا. لیکن ڈاکٹر علی جس کا بھی آپریشن کریں گے یا علاج کریں گے، ان کا یہ اصول تھا کہ وہ اپنی پوری فیس پہلے وصول کرتے تھے، جو کہ کسی غریب کے لیے دینا ممکن نہیں ہوتا تھا. چاہے کوئی مرتا یا جیتا، وہ اپنی فیس کے بغیر علاج شروع نہ کرتے. ان کی تعلیم اور شہرت نے ڈاکٹر علی کو مغرور بنا دیا تھا. لوگ ان کے سامنے روتے گڑ گڑاتے، لیکن وہ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوتے. ایک دفعہ ڈاکٹر علی کی اپنی گھر کی ملازمہ بیمار ہو گئی، جس کی سرجری بہت ضروری تھی. لیکن ڈاکٹر علی نے صرف اس لیے یہ کیس اپنے ہاتھوں میں نہ لیا کیونکہ وہ فیس نہیں دے سکتے تھے، اور کچھ دنوں بعد ہی ملازمہ کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر علی کی بیوی نرم دل تھی، اس کو بہت دکھ ہوا اس بات سے، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. ڈاکٹر علی کا یہی ماننا تھا کہ وہ اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، جبکہ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ڈاکٹر علی کو اللہ کا خوف نہیں ہے. ڈاکٹر علی کا ایک بیٹا تھا سعد، جو کہ UK سے لاء کر رہا تھا. اب اس کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو چکی تھی اور وہ ملک واپس آ رہا تھا. ڈاکٹر علی اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے. سعد پیرنٹس سے ملنے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا. ڈاکٹر علی چاہتے تھے کہ اب کی بار جب سعد آئے تو اس کی شادی کر دی جائے. ڈاکٹر علی کی وائف شائستہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اب سعد پڑھائی مکمل کر چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ اب اپنے لیے لڑکی پسند کرے. سعد پیرنٹس کی بات ٹال نہیں سکتا تھا. سعد کی بچپن کی ایک فرینڈ تھی جو شائستہ کو سعد کے لیے بہت پسند تھی. آمنہ پڑوس میں ہی رہتی تھی اور اچھے گھر کی پیاری لڑکی تھی. بچپن سے سعد کے ساتھ رہی تھی. دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے جلد ہی دونوں کی منگنی کر دی گئی اور 15 دن بعد شادی طے ہو گئی. سب بہت خوش تھے. ڈاکٹر علی تو ایک لوتے بیٹے کی شادی میں پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے. ہر چیز اچھی سے اچھی اور مہنگی سے مہنگی آ رہی تھی. جب شادی میں صرف 3 دن رہ گئے تھے تو اچانک ایک دن سعد اپنے کمرے میں رات کو بے ہوش ہو گیا. ڈاکٹر علی اور شائستہ بہت پریشان ہو گئے اور بھاگے بھاگے سعد کو ہاسپٹل پہنچائے. تمام ٹیسٹ کروائے تاکہ بے ہوش ہونے کی وجہ جان سکے. تب ان کو یہ پتہ چلا کہ سعد کو بلڈ کینسر تھا اور وہ بھی لاسٹ سٹیج پر، اور اچانک ہی اس ٹائم میں وہ سامنے آیا تھا. ڈاکٹر علی اور شائستہ بری طرح رونے لگے کیونکہ جتنے ڈاکٹرز کو وہ رپورٹس دکھا چکے تھے سب نے ہی سعد کو لا علاج قرار دے دیا تھا. باہر سے بھی رپورٹس یہی کہہ کر واپس بھجوا دی گئی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر علی سب ڈاکٹرز کے آگے گر گڑائے، لیکن سب نے صرف دعا کرنے کو کہا. آمنہ کے پیرنٹس نے بھی اس کا رشتہ کچھ ہی عرصے بعد توڑ دیا اور مہینے ہی بعد اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا. اب جب ڈاکٹر علی ہاسپٹل کے باہر بیٹھے اپنے بیٹے کی موت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے تو ان کو وہ تمام پیشنٹس یاد آ رہے تھے جن کو انہوں نے نا امید لوٹا دیا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے ان کا علاج نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس فیس نہیں تھی اور ان کی ڈیتھس ہو چکی تھی. ڈاکٹر علی بھی آج ان کی طرح بالکل بے بس تھے اور اپنے اللہ سے مدد مانگنے کی اور معافی مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کائنڈلی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے.
بہت شکریہ. اللہ حافظ.